ہم اس کو اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن میں فاروق احمد صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ مجھے یاد ہے 6 جنوری 2009 تھی، اور جب میں نے استعفیٰ دیا اسمبلی سے تو میں نے اسی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا کہ اس وقت کے جو پاکستانی وہ آج بھی بیٹھے ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ جناب یہ آج امریکی مداخلت بہت زیادہ ہے، یہ فوج کو بھی بتا رہے کہ کیا کر رہا ہے. یہ امریکی مداخلت سواتی صاحب کے استعفے سے پہلے بھی تھی. یہ آج سے 6 مہینے پہلے 10 مہینے پہلے یہ مداخلت تھی. اس وقت کیوں نہیں یہ بات کہی گئی؟ آج سواتی صاحب چلے گئے، 3 اور وزیر چلے گئے تو ان کو امریکی مداخلت یاد ہے. یہ ہم وقتی ہمارے موقف، کوئی ہمارے موقع پہ تسلسل نہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بار بار بیٹھتے. آج جتنا کمزور موقف پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت ہے، میں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تسلیم ہی نہیں کر. یہ زرداری اور اس کے حوالیوں کی جو موجودہ حکومت ہے، جتنا کمزور موقف اس حکومت کا کبھی کسی کا، مشرف کا بھی اتنا کمزور موقف نہیں ہے. ان کی نمائندگی کرتے رہے 3 سال. آج کہتے ہیں کہ وزیر فارغ ہو گئے تو آج کہتے ہیں کہ یہ امریک کی فوج جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے. حکومت اور فوج کی مداخلت سال پہلے بھی تھی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستانی جو قیادت ہے اس کو بڑا سوچ کر اور سنجیدگی سے ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میں ہم ہونا وزیر ملک صاحب یہاں ہیں، معاملہ خان صاحب 2 ہی آدمیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کافی. ہم کیونکہ پالیٹکس کا حصہ بھی ہے جس میں فاروق احمد صاحب بھی شامل ہے، عبدالرشید عباسی صاحب یہاں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ہماری کوئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ہماری کوئی مسئلتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان مسئلتوں سے بارتر ہو کر ہمیں بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستانی جو قیادت ہے اس کو موقف جو ہے وہ قائد اعظم کی جو ویژن کشمیر پر تھا، پاکستان پر تھا. اور میں آج بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ جس طرح بیچ میں کبھی سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے دستبردار ہو جاتے تو جو پاکستان کا ریزن ڈیٹ ہے، جو پاکستان کا اپنے وجود کی جو وجہ ہے وہ حق خود ارادیت. آپ کا ایک صوبہ جو ہے، صوبہ سرحد جس کو میں سرحد ہی کہوں گا، وہ جناب رائے شماری کے ساتھ کے ذریعے پاکستان کا حصہ. آپ اگر آپ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے دستبردار ہو جاتا ہے، یہ صوبہ سرحد کل ضرور پھر اٹھے گا اور کہے گا کہ جناب اگر کشمیریوں کا حق خود ارادیت سے تم دستبردار ہو تو ہمیں بھی دوبارہ حق دینا چاہیے کہ ہم کسی اور صورت میں پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. تو یہ اتنی سیریس چیزیں ہیں، آپ بڑی اس کو لائٹلی لیتے ہیں. یہ کسی بھی تقریریں ہم سنتے آئے ہیں. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ یہ 10-12 سال سے یہ کانفرنسز کا سلسلہ ہو رہا ہے. کوئی سنجیدہ، میں نے آپ سے کہا کہ 10 سال میں 2 دفعہ ایک راجہ ظفر اللہ صاحب کی اور آج شاہد حسین صاحب کی گفتگو سننے کو ملی ہے. میں آخری بات آزاد کشمیر کی حکومت، میں کوئی آزاد کشمیر کا حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں آزاد کشمیر کا جو نظام ہے اس کا نمائندہ. یہاں ساگر صاحب نے پوچھا کہ رکا جی، میں نے سردار عتیق احمد خان سے پوچھا کہ یہ آزاد حکومت جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ سردار عتیق احمد خان صاحب ووٹ اکٹھے کرنے اور بچانے اور چلانے میں اتنے مصروف ہے کہ ان کو اس کا مقصد بھول گیا ہو. اس کا مقصد ایک ہے اور بڑا واضح ہے، کوئی اس میں شک نہیں. جب میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب شیخ عبداللہ کے اقوام متحدہ، یہ جنوری 1948 کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب تو نہیں تھے، میرا وزیر خارجہ کے جواب میں، سر ظفر اللہ خان کے جواب میں انہوں نے دیا کہ سر ظفر اللہ خان نے کہا کہ مہاراجہ جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے. شیخ عبداللہ نے اقوام متحدہ میں وہ مہاراجہ کے وزیر تعلیم تھے، ایڈمنسٹریٹو مہر چند مہاجر کے وزیر تعلیم تھے، مہاراجہ کے وزیر اعظم کے وزیر تعلیم تھے. ان کی لیڈرشپ کا اس سے اندازہ آپ کو ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آج خدا بھی اگر سری نگر میں آ جائے تو وہ غیر جانبدار نہیں ہے. اس کے مقابلے میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب جنہوں نے نمائندگی کی کشمیریوں کو، جو آج آزاد کشمیر کا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک انقلابی حکومت کا صدر ہوں. میں نے 20,000 کی فوج کھڑی کر لی ہے. میں نے 4,500 مربع میل آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا، ہم اس کی حکومت کا. انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان پاکستان دونوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک آئینی حکومت بنانے میں ہماری مدد کریں. اور انہوں نے کہا کہ وہ جو آئینی حکومت قائم ہوگی وہ رائے شماری کا حق جو ہے کشمیریوں، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے پہلے کی بات. آج اللہ کا شکر ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک ایسا نظام ہے جو کسی حد تک آئینی. میں فاروق صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو 1974 کا ایکٹ ہے یہ کوئی مطلب مکمل جمہوری ایکٹ ہے. اور بدبختی یہ ہے کہ جو ایکٹ ہمیں جنرل یحییٰ خان نے فوجی حکمران نے دیا وہ اس سے بہتر تھا.
یہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، ہم سب اس میں شامل. لیکن بدبختی یہ ہے کہ جو شایع خان نے حق ہمیں دیا اور جو ایکٹ دیا 1970 کا، اس میں حقوق ہمارے اس سے زیادہ تھے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا اس میں کم کر دیے گئے. تو آزاد کشمیر حکومت کا ایک مقصد ہے کہ یہ ایک انقلابی حکومت سے اب ایک انتخابی حکومت بن گئی ہے، کیونکہ آپ کی ایک انقلابی تحریک سے UN ریزولوشن کے ذریعے آپ کی ایک جمہوری تحریک بن گئی ہے، اور یہ جمہوری حکومت ہے. ہمیں سے اعتراض بھی ہوتا ہے، ہم پاکستان کی حکومتوں کی مداخلت کا بھی شکوہ کرتے ہیں. لیکن پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنا یہ آج بھی جو آزاد کشمیر کا ہم ساری دنیا میں جاتے ہیں، کسی کو آج جانے یا بھیجنے کی ضرورت ہے. محمود صاحب کے ساتھ سفیر صاحب ہم نے خود ٹریول کیا، ساری دنیا کے کیپٹلز میں گئے ہیں، اپنا موقف خود پیش کیا کشمیری ہونے کے ناطے. تو میں آپ پھر یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت آپ کی اس وقت آزاد کشمیر میں اس کو زیادہ اس کی کریڈیبلٹی ہے کمپیئر ٹو جو اس طرف بنتی ہے. تو یہ ایک اس کا مقصد ہے. تو مقصد کہنے کا یہ تھا آزاد کشمیر کی حکومت کو تحریک آزادی کو چلانے میں کیا رول؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اسی طرح آزاد کشمیر کی حکومت کا میں آپ کو بتا دوں. یہ پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک آزاد کشمیر میں جمہوریت کے نام پر حکومتیں قائم ہو رہی ہیں، آپ ووٹ کے حق کو مستحکم کریں. اور جب آپ جہاں فوجی حکومتیں بھی آزاد کشمیر میں قائم ہوئی، جہاں سرن بریگیڈیئرز نے جا کے آزاد کشمیر میں حکومتیں کی ہیں، ہم نے ان کے ڈھکے کی چوٹ پر مخالفت کی. اور 11 سال جو ضیاء الحق اور اس کے حواریوں کے گزرے، ہم نے بار بار جیلیں کاٹی ہیں. 12 دفعہ 1 درجن دفعہ میں خود جیل گیا. اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے غیر جمہوری، جب بھی غیر جمہوری کوئی عمل ہوا ہم نے اس کی مخالفت کی. میں فاروق اعظم صاحب سے یہی کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو آنے والا انتخاب ہے اس میں کیا ہوگا. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم فاروق اعظم صاحب مسلم لیگ نون کے نمائندہ ہیں تو یہ بات البتہ انہوں نے درست کی ہے. میں وہ بار بار کہتا ہوں کہ جی یہ موسیقی اور سیاسی جماعتوں کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں، باقی ہر چیز کی سرحدیں. اور میں یہ کہوں گا کہ حکومتوں کی سرحدیں حکومتیں مداخلت نہیں کر سکتی، چاہے وہ پاکستان حکومت ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے صوبہ سرحد ہے، چاہے سندھ کی، ان کو مداخلت کی جاتی. سو بسم اللہ جماعتیں پاکستان کیا ہے، میدان بھی ہے، ہم بھی ہیں، دیکھ لیں گے کتنے وہ کمال دکھاتی ہیں. لیکن حکومتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میں پھر آپ سے آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر حکومتوں کی مداخلت آزاد کشمیر کے آنے والے انتخابات میں نہیں ہو، چاہے وہ مرکز کی ہے چاہے وہ صوبے کی ہے، تو میں بیٹھیں گے اور آنے والے وقت